شروع میں چند باتیں ہونی چاہیے تھی رمضان مبارک کے اوائل میں، کہ چند احکام رہ گئے تھے اس میں کہ کچھ روزے واجب ہیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مہم ہے، تو چند واجب روزوں کا ذکر ہوگا، اور پھر افطار کا جو حکم ہے، کبھی افطار واجب ہے، کبھی افطار حرام ہے، کبھی افطار مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی مباح ہے، یہ احکام بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد دو حدیثیں ہیں آپ کی خدمت میں، وہ بھی ہم عرض کریں گے۔ تو چند روزے انسان کے اوپر واجب ہے۔ سر فہرست ماہ مبارک رمضان کے روزے تمام بالغ، عاقل اور صاحب قدرت افراد پہ واجب ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں، البتہ قدرت کے ساتھ کچھ اور بھی شرائط ہیں، مثلا مسافر نہ ہو، اور ایسے سفر پہ نہ ہو جہاں نماز قصر ہوتی ہو، یا شہر میں حاضر ہو، یا پھر ایسی جگہ ہو سفر میں جہاں 10 دن اس نے قیام کرنا ہو، تو ان پہ واجب ہے۔ نمبر 2، قضا روزے واجب ہیں۔ جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کے اوپر قضا واجب ہے۔ اب بعض پہ قضا واجب ہے کہ اگلے رمضان تک ان قضا کو رکھیں، ان روزوں کو رکھیں۔ بعض لوگ بیچ میں معاف بھی ہیں کہ وہ بیمار لوگ ہیں جو مسلسل بیمار رہتے ہیں اور اگلے سال رمضان تک کہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان سے روزہ معاف ہے، ورنہ رمضان کے قضا روزے واجب ہیں، حتیٰ باب کے قضا روزے مثلا۔ تیسرا وہ روزہ ہے جو کفارے کا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے روزہ کھا لیتا ہے تو کبھی کفارہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب کفارہ واجب ہو تو کفارے میں پہلا یہ ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھیں، تو یہ روزے کفارے کے روزے ہیں، واجب ہیں۔ اسی طرح روزہ استجاری انسان کے اوپر واجب ہے۔ روزہ استجاری کون سا روزہ ہے؟ وہ جو آپ کسی میت کا روزہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں رکھوں گا، وہ روزہ استجاری ہے، چاہے آپ نے اجرت پر لیا ہو یا بغیر اجرت کے، وہ رکھنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح سے 5واں روزہ جو ہے روزہ سبو میں اعتکاف ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں ہیں تو 2 دن تک آپ کے اختیار میں کہ آپ اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن جب جیسے ہی تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے روزہ بھی واجب ہے کہ وہ روزہ بھی مکمل کرے، اور اعتکاف بھی واجب ہے کہ آپ اعتکاف میں رہیں اور مکمل کریں۔ تو روز سبو میں روزہ اعتکاف۔ اور چھٹا روزہ جو انسان پہ واجب ہے وہ ان حاجیوں پر ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، یا جنہیں قربانی نہیں ملتا، یا پیسے نہیں ہیں قربانی کے تو قربانی نہیں خرید، تو قربانی نہیں کر سکتے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ 3 روزے وہیں پہ رکھیں ذی الحج کے مہینے میں، وہیں پر جب جو قربانی کے دن ہیں 7، 8، 9 تاریخوں میں رکھیں۔ 10ویں کو قربانی کا دن ہے تو 7، 8، 9 ذی الحج کو قربانی، جب اس کے بعد قربانی نہیں ہے تو وہ 7ویں دن سے جو کہ حج کے ایام ہیں، انہی ایام میں روزہ رکھیں، اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ وطن واپس آنے کے بعد رکھیں۔ یہ روزہ بدل از قربانی ہے، واجب ہے۔ اب اسی طرح سے وہ روزے واجب ہیں انسان پہ جو نذر کر کے انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، یا عہد کی وجہ سے یا قسم کی وجہ سے۔ کبھی انسان روزہ نذر کر لیتا ہے خدا کے لیے کہ مثلا شعبان میں روزہ رکھوں گا، یا 15 شعبان کو، یا مثلا جو ہے 13، 14، 15 رجب کو میں روزہ رکھوں گا، نذر کرتے ہیں خدا متعال کے لیے، چاہے وہ مشروط نذر ہو یا غیر مشروط، فرق نہیں پڑتا۔ اگر مشروط نذر میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہے مراد پوری ہو جاتی ہے تب ایفائے نذر واجب ہے، غیر مشروط میں خود بخود واجب ہے کہ آپ انجام دیں۔ اسی طرح عہد، اسی طرح قسم، اگر انسان نے روزہ رکھنے کا قصد کیا، جو ہے عہد کیا خدا سے، مثلا ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کو یا مثلا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنے کا عہد کریں خدا سے، تو واجب، جس طرح نماز شب آپ عہد کریں واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ اسی طرح اگر انسان خدا کے مخصوص ناموں کی قسم کھا لے روزہ رکھنے کے لیے کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، واللہ باللہ تاللہ مثلا، تو اس پہ روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو 7واں روزہ وہ روزہ ہے جو قسم کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، یا عہد کی وجہ سے یا نذر کی وجہ سے۔ 8واں روزہ باپ کے قضا روزے ہیں، وہ ان کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ رکھیں۔ اب بڑا بیٹا خود رکھے، اس کی مرضی، کسی سے رکھوا لیں اس کی مرضی ہے، اجرت دے کر رکھوا لیں اس کی مرضی ہے، تقسیم کر کے رکھوا لیں اس کی مرضی ہے۔ کئی افراد پہ وہ تقسیم کریں روزے، 10 مثلا 3 افراد پہ رکھیں 10 روزے، 1 مہینے کے روزے، وہ ہے۔ اگر کوئی اور رکھیں تو پھر بیٹے سے ساقط ہیں۔ اگر کوئی اور مثلا ایسے ہی مجانی مفت رکھیں کہ ہم رکھیں گے آپ نہ رکھیں۔ اسی طرح ماں کے قضا روزے، 9واں روزہ، حضرت آیت اللہ مکارم، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ نوری، آیت اللہ مظاہری، آیت اللہ
صافی گل پائگانی، ان کے نزدیک ماں کے قضا روزے بھی ان کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے۔ اگر کوئی ماں فوت ہو جائے، اس کا کوئی بڑا بیٹا ہو، سب سے پہلا بیٹا جو زندہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ ماں کے قضا روزے بھی رکھیں۔ تو یہ 9 روزے تھے۔ کچھ اور بھی روزے ہیں انشاءاللہ، کبھی کفارے، یہ روزے کفارہ کے عنوان سے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو ابھی چند احکام ہم افطار کے بارے میں۔ افطار سے مراد روزے کو کھا لینا ہے روزے کی حالت میں، نہ وہ افطار جو ہم مغرب کے بعد کرتے ہیں۔ وہ دن کے وقت آپ روزے کی حالت میں اور آپ روزہ کھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں افطار۔ اس افطار کے کئی 5 حکم ہیں، چونکہ اسلام کے تمام احکام 5 ہیں۔ 5 احکام میں خلاصہ ہے۔ ہر حکم یا واجب ہے، یا حکم حرام ہوگا، یا حکم ہوگا کہ یہ چیز مستحب ہے، یا حکم ہوگا کہ یہ مکروہ ہے یا مباح ہے۔ تو افطار کے بارے میں بھی یہی ہے۔ کبھی افطار کرنا حرام ہے، انہیں روزے کو کھانا، روزہ توڑ کے کھانا حرام ہے، جیسے بغیر کسی عذر شرعی کے ماہ مبارک رمضان کے روزے جن کو کھانا حرام ہے۔ حرام یعنی گناہ ہے، گناہ یعنی عذاب الہی ہے۔ اب اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے کہ رکھے، یہ حرام۔ یا مثلا نذر معین ہے، اس دن بھی اگر آپ کھا لیں حرام ہے۔ نذر معین، ایک مخصوص دن روزہ رکھنے کی نذر کریں آپ، 15 شعبان، 13 رجب مثلا آپ نذر کریں کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اسی دن روزہ رکھنا واجب ہے اور اس روزے کو توڑنا حرام ہے۔ تو لہذا یہ افطار حرام ہے۔ دوسرا، کبھی افطار واجب ہے، ان روزے کو کھا لینا، توڑنا واجب ہے۔ مثلا اگر روزہ دار ظہر سے پہلے سفر کرتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے کسی اور شہر میں، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں اور حد تراخوص تک پہنچیں، حد تراخوص وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے شہر کی اذانیں سنائی نہ دیں اور آپ کے شہر کے گھروں کی دیواریں نظر نہ آئیں۔ ایک ایسی جگہ جب پہنچے اپنے شہر سے باہر، واجب ہے کہ اپنا روزہ افطار کریں، آپ روزہ رکھ کر نہیں جا سکتے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام آپ کریں گے کہ جس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو، افطار ہو، تو افطار واجب ہے وہاں پر، تو یہ افطار واجب ہے۔ یا اسی طرح سے ایک شخص روزے سے ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت روزہ میرے لیے انتہائی نقصان دہ مضر ہے، اس وقت واجب ہے کہ روزہ کھولیں وہ، اگرچہ وہ رمضان کا روزہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ روزہ مضر ہے، افطار کرنا واجب ہے، تو یہ واجب افطار۔ کبھی افطار مکروہ ہے، مثلا آپ نے مستحبی روزہ رکھا ہے، ظہر کے بعد آپ اسے کھانا چاہتے ہیں، وعلیکم السلام، بعد الظہر مستحبی روزے کو کھانا مکروہ ہے، کراہت گناہ نہیں ہے، گناہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ثواب آپ کا کم ہو جاتا ہے، فیض الہی سے محروم ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ تو کبھی افطار یعنی روزے کو کھانا مکروہ ہے، یہ مکروہ، مستحبی روزے کو بعد الظہر کھائیں مکروہ ہے۔ کبھی مستحب ہے، یہی مستحبی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے ہاں پہنچ جاتے ہیں بعنوان مہمان اور میزبان کو پتہ نہیں کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے اسے بتایا بھی نہیں کہ آپ کا روزہ ہے اور وہ اصرار کرتا ہے کھانے پر، تو اس میزبان کی خاطر آپ اپنا روزہ بتائے بغیر افطار کر، یہ مستحب ہے۔ مستحبی روزہ بھائی عرض کریں، مستحبی روزہ آپ نے رکھا ہے اور کسی کے ہاں آپ پہنچ جاتے ہیں اور میزبان اصرار کرتا ہے کہ آپ کھائیں، اصرار کرتا ہے اور اسے آپ کے روزے کا نہیں معلوم، تو آپ نہیں بتاتے اسے کہ میرا روزہ ہے۔ جب آپ بتائیں گے کہ میرا روزہ ہے تو پھر اس کے اوپر ایک منت، ایک احسان ہوگا، تو آپ نہیں بتاتے اور اپنا روزہ افطار کریں، یہ افطار مستحب ہے۔ اپنا مستحبی روزہ کھولیں وہاں، یہ کھولنا مستحب ہے اور ثواب ہے، لیکن معمولی تعارف پہ نہیں کھولنا چاہیے، معمولی تعارف شامل ہے، اصرار کرتا ہو آپ کو کھانے پر وہ شخص۔ یہ خدا کی رضایت کے لیے، میزبان کی خاطر روزہ کھولیں، اس کی خاطر، یہ خاطر خدا کے لیے روزہ۔ ماں باپ کا حکم ماننا کس کے لیے؟ ماں باپ کی خاطر، خدا نے حکم دیا، یہاں بھی خدا کا ہی حکم ہے کہ بھائی میزبان کی خاطر اپنا روزہ کھولیں، ہم ادھر سے حکم لے رہے ہیں کہ اس کی خاطر روزہ کھولیں گے، کہ میزبان کی خاطر مومن کا احترام خدا کا حکم ہے۔ جی ہاں، آپ خدا کو ان کے مقابلے میں نہ لائیں، یہ سارے خدا کے احکامات کے مطابق ہیں۔ بیان حکم خدا ہو رہا ہے، نہ حکم میزبان۔ حکم خدا ہے کہ آپ کسی خداون آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گھر آپ پہنچیں، آپ نے مستحبی روزہ رکھا ہوا ہے اور میزبان اصرار کرے کھانے پر، آپ کو چاہے کہ آپ کھولیں، یہ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ آپ خدا کا حکم مان رہے ہیں، اس بندے کی خاطر
اس بندے کی خاطر اس سے مراد یعنی رضا تو کام اس کی خاطر ہے، لیکن یہ خاطر بھی خدا کی خاطر ہے. آغاز صاحب اگر مثلا عید غدیر کے جس طرح روزہ مستحب روزہ کوئی رکھے اور جس طرح نظر کرتے مثلا سید علی شاہ جو نظر کرتے ہیں ادھر جائیں، دعوت ادھر خاص نہیں ہوتی. اور آپ پہنچے کسی کے گھر، آپ نے پہلے سے ہی دعوت قبول کر کے جاتے ہیں وہ الگ ہے. ایک شخص کے گھر آپ پہنچ جاتے ہیں وہ اصرار کرتا ہے کھانے پہ. ابھی اگر آپ کا مستحبی روزہ اور ایک شخص اصرار کرے کہ آئیں ہمارے گھر آپ کو آنا ہے اور کھانا ہے، آپ اس کو آپ کے روزے کا پتہ نہ ہو اور آپ اس کی خاطر کہ وہ مومن ہے اور اس کی خاطر تواضع میرے لیے ضروری ہے کہ اس کی خاطر یہ کام کرنا ہے، اگر اس کی اہمیت ہے تو آپ کو جانا چاہیے اور اپنا روزہ افطار کرنا چاہیے اسے بتائے بغیر. اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں آپ کو روزے کا ثواب بھی ملے گا بلکہ اس سے زیادہ ثواب بھی ملے گا. نہیں، صورت جس طرح کی سید علی شاہ دعوت عام دیتے ہیں، دعوت عام شامل نہیں ہے، اصرار کہہ رہا ہوں، اصرار سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ شخصی طور پر اس میں زیادہ آپ پہنچ جاتے ہیں جبکہ پتہ نہیں ہے میزبان کو اور وہ اصرار کر، یہ اصرار کا لفظ آیت اللہ مکارم کے اس میں آیا ہوا ہے، احکام میں آیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ معمولی تعارف بھی نہ کھولے. یہ جو دعوت عام ہے یہ اصل دعوت نہیں ہے آپ کی، یہ تو عام ہے جس نے آنے آ جاؤ، جس نے کھانے آ جاؤ وہ ہے، وہ دعوت عام ہے. اس کے لیے روزہ نہ کھولے. لیکن ایک شخص، وہی شخص مثلا جو عید غدیر کے دن دعوت کھلاتے اور آپ کو اگر اصرار کرے حتماً آپ نے آنا ہے تو آپ جائیں اس کی خاطر. وہ اگر اصرار ہے اور آپ کو جانا بھی ہو کہ ضروری ہو، مثلا کسی بھی لحاظ سے جانا ہو یا صلہ رحم ہونے کے ناطے یا کسی اور ناطے، یہ دعوت عام اس میں بہرحال شامل نہیں ہے. کسی کے ہاں پہنچ جاتے ہیں عام دنوں میں، اسی عید غدیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، میزبان کو پتہ نہیں، آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ اصرار کرتا ہے اور آپ کا روزہ انہیں نہیں معلوم، وہ اصرار کرتے ہیں اور آپ ان کی خاطر کھا لیں، یہ زیادہ. تو اس سلسلے میں حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دخل علی اخیہ وہو صائم. تو یہ فتویٰ بھی انہی احادیث کے تناظر میں فقہاء نے دیے. تو دو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ من دخل علی اخیہ، جو شخص اپنے مومن بھائی کے پاس پہنچے، وہو صائم، اور وہ روزے سے ہو، یعنی خود وہ مہمان روزے سے، فافطر عندہ، اور اس کے پاس افطار کرے، روزہ کھولے ولم یعلمہ بصومہ، اور اسے اپنے روزے کا نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، فیمن علیہ، کہ اس پر احسان ہو. آپ نہیں بتاتے تاکہ اس پر احسان نہ جتاؤں میں، لہذا نہیں بتاتے. اب اگر آپ بتا کر افطار کریں تو اس پر ایک قسم کا احسان ہوتا ہے، تو محروم نہ وہ نہیں ہے. حدیث عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نہیں بتائیں تاکہ اس پر احسان نہ جتائیں اور آپ افطار کریں، کتب اللہ له صوم سنہ، خداوند آپ کو 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. احسن. تو بعض لوگ پھر بھی اصرار کرنے ہم نے اپنا ایک ہی روزہ رکھنا، سال کا ثواب ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے ہمارا ایک ہی روزہ کافی ہے، وہ اعلان بھی کریں گے ہمارا روزہ، تو نہ کریں. آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا افطارک فی منزل اخیک، تمہارا اپنے مومن بھائی کے گھر میں اپنا روزہ کھولنا یہ افضل من صیامک، خود تمہارا روزہ رکھنے سے بہتر ہے کہ تو روزہ رکھے اور اس کے گھر جا کر افطار نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ وہاں اگر گئے ہیں تو افطار کریں. اپنے 70 ضعفا، 70 برابر، او 90 ضعفا، یا 90 برابر. وہ انسان کے روزے کے حساب سے ہیں اور تعلقات کے حساب سے ہیں، اہمیت کے حساب سے ہیں کہ بعض کا روزہ 70 برابر بہتر ہے، بعض کا 90 برابر بہتر ہے. تو مومن کا احترام بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ ہم مومن کو مومن سمجھے اور مومن ڈھونڈے، پیدا کریں، پھر اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور یہ وہ معاشرہ یہاں مومن سب زیادہ قریب ہے، یہاں ان کی اہمیت نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے تمام تعلقات یا سیاسی ہے یا اقتصادی ہے، یعنی اپنے مفادات کی خاطر ہمارے حتی بھائیوں میں تعلقات مفادات کی خاطر ہیں. اکثر بھائیوں میں تعلقات مفادات کی خاطر ہے، یا بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی لگاؤ ہے، یا ارث میراث کا چکر ہے، یا پھر شراکت کا چکر ہے، یا بہرحال کوئی چکر ہے، ورنہ اپنے بھائی کو بھی. تو اس دوران واقعا مومن اول تو پیدا نہیں ہوں گے، اگر پیدا ہوئے بہت ہی غریب ہوں گے وہ. تو لہٰذا یہ جو ہے اپنے مومن بھائی کی خواہش پر، اس کے اصرار پر اس کے گھر میں روزہ کھانا آپ کے اپنے روزے سے 70 گنا بہتر ہے یا 90 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے. تو 5واں حکم مباح افطار. جیسے قبل ظہر روزے کا قضائی روزہ ہم نے رکھا ہوا، زہر سے پہلے افطار کریں، مباح ہے، جائز ہے.
زور کے بعد جائز نہیں ہے، زور سے پہلے جائز ہے، بشرطے کہ اگلے رمضان تک قضائی روزے رکھنے کے دن باقی ہوں آپ کے پاس، مثلا 1-2 دن ابھی ہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ قضائی روزہ رکھا ہوا ہے، زور سے پہلے آپ کھول سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے، یہی آخری دن ہے، کل کو مثلا پہلا رمضان ہو سکتا ہے تو واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل کرے، نہ کھولے، کیونکہ آگے قضائی روزہ رکھنے کے دن موجود نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم